جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ذوالقرنین جب ایک قوم کے پاس پہنچے جس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ وہ زمینی سفر نہ ہو بلکہ کسی پورٹل کے تھرو ٹریول کر کے ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے کہ جن کی بات انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن بہرحال وہ یہ سمجھا پائے کہ کچھ لوگ ہیں جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو آپ ان کا انتظام کر دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کا انتظام کر دیا۔ یہی وہ قوم ہے جو یاجوج اور ماجوج کے نام سے انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے متعارف کرائی۔ قرآن کریم یاجوج ماجوج کا دو مقام پر ذکر کرتا ہے۔ ایک سورہ کہف میں اس کا ذکر آتا ہے جو ہم نے کل پڑھا کہ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا۔ تو اب یہ جو آیات ہیں سورہ کہف کی آیا نمبر 94 سے آیا نمبر 99 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے، تو کیا ہم آپ کے لیے اس شرط پر کچھ مال خراج مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے میرے رب نے اس بارے میں جو اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے، تم اپنے زور بازو یعنی محنت و مشقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک ردم بنا دیتا ہوں، ایک انکلوژر بنا دیتا ہوں، اور وہ ایسا ہوگا اس کے بنانے کے لیے تم کیا کرو گے، تم مجھے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لا دو، یہاں تک کہ جب اس نے وہ لوہے کی دیوار پہاڑوں کی دونوں چوٹیوں کے درمیان برابر کر دی تو کہنے لگا اب آگ لا کر اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس نے اس لوہے کو دھونک کر آگ بنا ڈالا تو کہنے لگا میرے پاس لاؤ، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالوں گا۔ پھر ان یاجوج ماجوج میں نہ اتنی طاقت تھی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ اتنی قدرت پا سکے کہ اس میں سوراخ کر سکیں۔ پھر ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی جانب سے رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ یعنی قیامت قریب آئے گی تو وہ اس دیوار کو گرا کر ہموار کر دے گا، دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ اب یہاں تک تو ہم نے کل بھی پڑھ لیا کہ اس کے اندر ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھی رحمت سے نوازے اور آپ اس میں لوگوں کی مدد کر سکیں، تو ذوالقرنین نے ہمیں سبق سکھایا کہ اس کے اندر غرور و تکبر نہ کرنا، بلکہ کہنا یہی کہ یہ میرے رب کی جانب سے ہے، یہ اس کی رحمت ہے، بس اپنے آپ کو ہمبل رکھو، اکڑو مت۔ اور مزید بنا جو اب اگلا جو جملہ آ رہا ہے نا، یہ بڑا زبردست ہے اور اس کے پھر مختلف معنی نکلتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم اس وقت، اب اس کی ایک ترجمہ تو یہ ہوگا، ہم اس وقت تمام مخلوقات کو آزاد کر دیں گے۔ کب؟ یعنی جب قیامت برپا ہو جائے گی،
وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا. اب یہ دوسرے سور کی بات ہو گئی. تو ہم ان سب کو میدان حشر میں جمع کر لیں گے. اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہو گیا. اس کا دوسرا ترجمہ ہے، کیونکہ یہاں پر ضمیر آتا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. اب ضمیر یاجوج ماجوج کی طرف بھی جا سکتا ہے اور تمام انسانوں کی طرف بھی جا سکتا ہے، کیونکہ قیامت کا بھی ذکر آیا پچھلی آیت میں. تو اگر اس سے مراد ساری مخلوقات ہیں تو جو ترجمہ میں نے ابھی پیش کیا وہ ہے، اور اگر اس سے مراد وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ سے مراد یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، تو پھر ترجمہ ہوگا اور ہم اس وقت یاجوج اور ماجوج کو آزاد کر دیں گے. کب؟ قیامت سے قبل. اور وہ تیز تند موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا. یعنی کہ پھر یاجوج ماجوج کا فتنہ جب ختم ہو جائے گا، اس کے بعد جتنا بھی وقت دنیا میں رہ گیا ہوگا وہ گزرنے کے بعد پھر پہلا سور پھونکا جائے گا. اور اس کے بعد جب سور دوسرا پھونک چکا ہوگا کہ پھونکا جائے گا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ سب کو میدان حشر میں جمع کر لیا جائے گا. تو اس کو دونوں طریقوں سے اس آیہ ایک ہی آیہ مبارکہ کو دیکھا جا سکتا ہے. تو یاجوج ماجوج کے نکلنے کی طرف اس میں ایک دلیل ملتی ہے. میں آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں، اس کو ہم کھول رہے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ یاجوج ماجوج کا نکلنا ایک فتنہ ہے، کیونکہ وہ اتنی تعداد میں نکلیں گے کہ گویا سمندر کی موجیں ہیں اور گتھم گتھا ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ نکلیں گے. اچھا، اب یہ تو ہو گیا سورہ کہف میں. سورۃ الانبیاء میں دیکھ لیتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ. اب یہ بڑی آپ نے اس پہ اٹینشن پے کرنی ہے، کیونکہ یاد ہے ذوالقرنین نے انہیں ایک انکلوجر میں بند کر دیا، گویا ایک ایسی جگہ بند کر دیا کہ اس پورٹل کے ذریعے اب وہ زمین میں آ کے فساد نہیں کر سکتے. یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ ذوالقرنین جن لوگوں تک پہنچا وہ زمین یعنی ہماری زمین پہ رہتے ہوں، اور یہ یاجوج ماجوج ان دو پہاڑوں کے درمیان کسی پورٹل کے ذریعے آتے ہوں، فساد مچاتے ہوں اور واپس چلے جاتے ہوں. وہ ان کا انٹری پوائنٹ تھا پلانٹ ارتھ پر. یہ بھی ہو سکتا ہے. ذوالقرنین نے وہ انٹری پوائنٹ بند کر دیا. ذوالقرنین نے وہ انٹری پوائنٹ بند کر دیا. وہ انٹری پوائنٹ انشاءاللہ کی چابی سے کھلے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر وہ اتنی تعداد میں اگر موجود ہیں، جس کی تعداد کا ذکر حدیث مبارکہ میں آتا ہے، وہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا، تو زمین پر تو اتنے زیادہ ہیں کہ زمین پر وہ سما نہیں سکتے، وہ کہیں اور سے ہی آتے ہیں. تو ذوالقرنین نے اس دروازے کو بند کر دیا. اب اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ حتی اذا فتحت، یہاں تک کہ وہ کھل جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فتحت کھلنے کو کہتے ہیں، اور یہاں پر بمعنی کھولنے کے ہیں کہ انہیں کھول دیا جائے گا. کن کو کھول دیا جائے گا؟ یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کو. وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور اب وہ اتنی تعداد میں آئیں گے، اتنی تعداد میں آئیں گے کہ وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. اب زمین پہ رہتے ہوئے بلندی سے کیا مراد ہے؟ وہ اوپر سے ہی آئیں گے نا، کہیں سے، زمین سے تو نہیں نکل کے آئیں گے، آئیں گے اوپر سے. اب اوپر سے تو وہی آ سکتا ہے جو باہر سے آئے زمین کے، اس لیے کہا کہ وہ نکلیں گے اور اوپر سے آئیں گے. اچھا، آئیں گے کدھر؟ اس کا بھی ذکر حدیث مبارکہ میں آتا ہے. وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. یہاں تک تو آپ کو قرآن کریم کا میسج سمجھ میں آ گیا کہ یاجوج ماجوج کو کھولا جائے گا، وہ اوپر سے اتریں گے اور اتنی تعداد میں ہوں گے کہ گتھم گتھا ہو کے ایک سیل رواں موجوں کی طرح پھیل جائیں گے.